پس تو مجھے معاف کر دے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات بھی زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے، معافی اور درگزر کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اگر خواتین نماز نہ پڑھ سکیں تو ذکر اذکار کر سکتی ہیں، تسبیحات کر سکتی ہیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکتے ہیں ہم سب، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان پر مواخذہ کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا مانگے۔ پھر اللہ تعالیٰ بخشش کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ عز و جل سے کہا، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی، یعنی جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے، اس لیے خصوصی طور پر لیلۃ القدر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اور استغفار کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ کوئی بھی انسان یا قوم اپنی کوتاہیوں، غفلتوں، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رب الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر ہمیں انفرادی توبہ کے علاوہ اجتماعی توبہ بھی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، خواہ انسان کے گناہ آسمان کی بلندیوں تک ہی کیوں نہ پہنچ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا اعمال نامہ اسے خوش کر دے تو وہ کثرت سے استغفار کیا کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی، یعنی سورج نظر تو آتا ہے لیکن اس کی شعاعیں نہیں نظر آتی، یعنی سورج کا رنگ ایک طرح سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ، یعنی اس کو بھی آپ نے تھال سے تشبیہ دی، لیکن کنارہ اس لیے کہ آخری راتوں میں چاند پورا نہیں رہتا، ایک کنارے کی طرح رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی، یعنی سورج کی ایک نشانی بتائی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو جب رات گزر جاتی ہے پھر ہی نظر آتا ہے، اس لیے اس پر نہیں رہنا چاہیے کہ فلاں رات تھی یا فلاں رات تھی، توجہ اس پر رہنی چاہیے کہ ہمیں ہر رات سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک پوری سورت اس رات کے بارے میں نازل فرمائی ہے، سورۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ گویا اس رات کی فضیلت
اس بنا پر بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. قرآن مجید سب سے عظیم ہستی کی طرف سے آیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام. سب سے بہترین انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. سب سے بہترین مہینے رمضان میں نازل کیا گیا. سب سے بہترین رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا کہ اس ایک رات کا عمل 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اور مزید یہ کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اترتے ہیں، ملائکہ اترتے ہیں، اور روح یعنی جبریل امین اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. اتنی خوبصورت رات، اتنی بہترین رات، اتنی خیر و برکت اور بھلائیوں سے معمور رات، کیا ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے؟ کیا ہم اس کو پانے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کے لیے مزید طلب اور تڑپ بڑھائیں گے نہیں؟ خوش قسمت ہے وہ جو اس رات کی بھلائی پا گیا، اور بدقسمت ہے وہ جو اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا. اس لیے ہمیں آج سے ہی اس بات کا تہیہ کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم آخری عشرے کی سب راتوں میں عبادت کریں گے اور پچھلے 2 عشروں کی نسبت زیادہ کریں گے، تاکہ ہم اس رات میں نیک عمل کر کے اپنے نامہ اعمال کو بہتر بنا سکیں.